الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے آج کے درس کا عنوان لکھا ہے فعل کی اقسام، یہ علم الصرف کا ہمارا اصل درس ہے، اور لوگ علم الصرف پڑھاتے ہوئے جب فعل کی آباس پڑھاتے ہیں تو لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور بہت سے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، طلباء طالبات، اور وہ پھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر تمام اوزان کو، مختلف ٹیکنیکس کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ تو آج کا یہ جو ہمارا درس ہے یہ درس نمبر 15 ہے، اور آج کی تاریخ ہے 9 فروری 2025، اور عنوان ہے فعل کی اقسام۔ بنیادی طور پر فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل کی اقسام، کبھی اقسام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی قسمیں، تو اردو میں تو یہ چل جاتا ہے، عربی میں پھر آگے جا کر آپ پڑھیں گے کہ کون سی جمع جو ہے وہ کتنے اعداد پر بولی جاتی ہے، یہ ساری پھر جمع کے مختلف قسمیں جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو لفظوں کے فرق کا پتہ چل جائے گا۔ تو فعل کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا، پہلی ہے جی فعل ماضی، اور دوسری ہے فعل مضارع۔ اب فارسی سٹائل میں، اردو سٹائل میں زوال پڑھ کے مضارع بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ مضارع میں بہت کی پریکٹس کرنا۔ فعل ماضی وہاں بھی بہت پڑھیں، فعل ماضی، اور یہاں فعل مضارع، اس کی بھی سب پریکٹس کریں۔ اور چونکہ ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں تو فعل ماضی اور فعل مضارع بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس وقت اس کو ایک اردو اور فارسی نام گویا دے دیتے ہیں ہم، چونکہ اردو میں بھی فعل ماضی ہوتا ہے، فارسی میں بھی فعل ماضی ہوتا ہے، فارسی میں بھی فعل مضارع ہوتا ہے، اردو میں فعل مضارع ہوتا ہے، تو یہاں اور اردو اور فارسی کا حرف زواد ہے تو اس کا وہ جواز موجود ہے، فعل ماضی پڑھنا اور فعل مضارع پڑھنا۔ لیکن عربی میں فعل ماضی اور فعل مضارع۔ اب ظاہر ہے فعل ماضی گزرے ہوئے زمانہ کو کہتے ہیں، تو جس فعل کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہوگا تو وہ فعل ماضی کہلائے گا۔ تو ہم سمجھنے کے لیے آگے چلتے ہیں اور مثالیں پڑھتے ہیں، اور یہ چونکہ مثالیں بار بار آئیں گی اور بار بار ہم فعل پڑھیں گے تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن فی الحال ہم فعل ماضی اور فعل مضارع کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کی مثال ہے جی جاء سمیر، جاء سمیر، تو اس کا ترجمہ ہے جی سمیر آیا۔ تو اب یہ جو جاء ہے یہ فعل ماضی ہے، اور آنے کا فعل جو کہ سمیر نے کیا ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی، اسے کہتے ہیں فاعل۔ یہ آگے پھر اس کی تفصیل آ جائے گی، فعل فاعل کو بتانا اور اس طرح کی جملوں کی جو ترکیب ہے اس کو بتانا، یہ علم نحو کا وظیفہ ہے، علم نحو کی ڈیوٹی ہے، وہ پھر ادھر جا کے وہ ہوگا۔ ایک اور مثال ہے جی ذهب فهد، ذهب فہد، تو اس کا ترجمہ ہے فہد گیا۔ تو یہاں ذہب فعل ہے، فعل ماضی ذہب۔ تو پہلے جملہ چھوٹا سا جملہ تھا، اس میں جاء فعل ہے اور فعل ماضی ہے، اور دوسرے جملہ میں یہ جیسے انگلش میں فل سٹاپ لگاتے ہیں نا، تو عربی میں فل سٹاپ لگاتے ہیں، اردو میں ڈیش کا تصور ہے
فعل ماضی، تو اس جملہ میں ذہب فعل ماضی، یہ تو مثال ہو گئی جی فعل ماضی کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں فعل مضارع کی طرف، اس کی مثال ہے جی پہلی یأتی حبیب، یہ اتفاق سے آپ ہی کا نام ہے، مطلب اب اتفاق سامنے آ گیا، ویسے اس وقت میں نے آپ کا ذہن میں رکھا تھا، یأتی حبیب، حبیب آتا ہے یا آئے گا، تو یأتی یہ فعل مضارع ہے۔ یأتی، اگلی مثال ہے یمشی وسیم، یمشی وسیم، یأتی حبیب، حبیب آتا ہے یا آئے گا، اور یمشی وسیم کا معنی ہے وسیم چلتا ہے یا چلے گا، دونوں اس کے معنی ہو۔ اب یأتی حبیب اور یمشی وسیم دونوں مثالوں کو سامنے رکھا جائے تو یأتی اور یمشی فعل مضارع ہے، اور دونوں افعال میں، دونوں فعلوں میں آنے کا اور چلنے کا وقت ظاہر ہو رہا ہے، کس میں؟ زمانہ حال میں بھی اور زمانہ استقبال میں بھی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل، اور استقبال بھی کہتے ہیں اور مستقبل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گئی۔ تو اب کیا ہوا، فعل ماضی جو ہے وہ مثالوں سے ہمیں پتہ چل گیا صرف گزرے ہوئے زمانے کے اندر فعل کا بتاتا ہے، اور فعل مضارع جو ہے وہ زمانہ حال بھی بتا رہا ہے اور زمانہ مستقبل بھی بتا رہا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب ہم نے دیکھا کہ مثالیں تو ہم نے پڑھ لی اور ہمیں سمجھ بھی آ گیا۔ جب ہم نے دیکھا کہ پہلی مثال میں جاء سمیر میں جاء فعل ماضی ہے، اور دوسری مثال میں ذهب فہد ذهب فعل ماضی ہے، اور اگلا جو سیٹ ہے اس میں یأتی فعل مضارع ہے جو زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں پر دلالت کر رہا ہے، دونوں اس سے مراد ہو رہے ہیں۔ اور اگلی مثال یمشی وسیم، اس میں بھی ایسی ہے کہ یمشی جو ہے وہ فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع، اگر اس کا مطلب بھی بتا دیں اردو میں۔ ہاں جی، جاء سمیر سمیر آیا، ذهب فہد فہد گیا، یأتی حبیب حبیب آتا ہے یا آئے گا، یمشی وسیم وسیم چلتا ہے یا چلے گا۔ اب یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ بنیادی طور پر فعل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک فعل ماضی، گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں ماضی، تو پھر گزرے ہوئے زمانے میں جو فعل کیا جاتا ہے وہ فعل ماضی ہو گیا۔ اور دوسری قسم ہے فعل کی فعل مضارع، جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے، حال اور مستقبل، اور اس کو استقبال بھی کہتے ہیں اور اس کو مستقبل بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں جو فعل تھا ذہبا، اور اس میں جاء، اس کا ایک ہی معنی ہوا، ماضی کا معنی ہوا، جاء آیا، ذہبا گیا۔ لیکن یأتی جب ہم نے کہا تو یأتی میں دونوں معنی آئیں گے، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ یأتی آتا ہے یا آئے گا، اور یمشی چلتا ہے یا چلے گا۔ اب یہاں تک جو مثالیں ہم نے پڑھی ہیں تو ان مثالوں سے واضح ہو گیا کہ فعل ماضی صرف گزرے ہوئے آپ تفریح کریں، فعل ماضی صرف گزرے ہوئے یہ جاری والا دروازہ بند کر دیں، وہ کنڈی لگا دیں اور دوسرے دروازہ بھی، ہاں بس اتنا۔
ان کی نشانی کوئی ہے؟ جی میں اس پہ کر دوں اردو میں یا اس میں؟ یہاں سے نکال لیا۔ اچھا جی، اب بنیادی قسمیں ہم نے فعل کی۔ آج ہمارا درس کا عنوان ہے درس نمبر 15 کا فعل کی اقسام۔ وادی فعل میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ فعل کی اقسام بنیادی قسمیں دو ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ لیکن فعل مضارع جو ہے حال اور مستقبل دونوں کے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گویا 3 قسمیں ہیں، لیکن چونکہ حال اور مستقبل کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے فعل کو ظاہر کرنے کے لیے فعل مضارع استعمال ہوتا ہے، تو پھر بنیادی 2 قسمیں ہوئیں اور اگر مستقبل کو دیکھا جائے تو 3 بن جاتی ہیں۔ لیکن آگے جا کر افعال کی مختلف قسمیں ہوں گی، وہ تو ہم پڑھیں گے۔ فعل ماضی وہ فعل ہوگا کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا، جیسے جاء سمیر، سمیر آیا تو اس میں جاء فعل ہے، اور ذهب فہد، فہد گیا تو اس میں ذهب فعل ہے۔ اور مضارع جو ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوگا، جیسے یأتی فعل مضارع ہے، یأتی حبیب، حبیب آتا ہے یا آئے گا، اور یمشی وسیم، وسیم چلتا ہے یا چلے گا۔ اب یہاں تک آپ کو جاء، ذهب، یأتی، یمشی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا تعلق صرف اس سے ہے کہ فعل کی 2 بنیادی قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع۔ اب دیکھیں جی، اب ہم چلتے ہیں، آپ سنتے جائیں درس کو، اور پھر آخر میں کوئی ہم کچھ آپ سے پوچھیں گے، کچھ آپ جو بھی آپ نے پوچھنا ہوگا، پھر آپ کا ایک انداز جو ہے نا وہ بن جائے گا، کیونکہ پہلا دن ہے تو۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز تو ہم نے سمجھ لی کہ 2 بنیادی قسمیں ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع، اور فعل ماضی کا جو معنی ہوگا صرف ماضی سے تعلق رکھتا ہے گزرے زمانے سے، اور مضارع کا جو معنی ہوگا، جو فعل ہوگا اس کا اطلاق، یعنی وہ بولا جائے گا زمانہ حال اور زمانہ مستقبل تک۔ یہاں یہ سارا جو کچھ لکھا ہے اور اب تک جو گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم، جیسے کہ ہم نے مصدر کے اوزان پڑھے ہیں، تو فعل ماضی کے ہم اوزان پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اور پھر ہم فعل مضارع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ثلاثی اور جو 6 اقسام ہے، ثلاثی، رباعی، خماسی، وہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اور ثلاثی کی پھر جو قسمیں ہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ظاہر خماسی مجرد اور خماسی مزید فی تو اسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کو تو فی الحال رہنے نہیں۔ تو ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی ہم نے پڑھا ہے، اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی ہم نے پڑھا ہے۔ اچھا جی، جب ہم ثلاثی مجرد کے بھی اوزان پڑھ لیں گے، ثلاثی مزید فی کے بھی اوزان پڑھ لیں گے، رباعی مجرد کے بھی ہم اوزان پڑھ لیں گے، اور رباعی مزید فی کے بھی اوزان پڑھ لیں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ جا کون سا ہے، ثلاثی ہے، رباعی ہے، ذہبہ کیا ہے، یاتی کیا ہے، اور یمشی کیا ہے۔ اب آپ کے سوال میں جواب اس میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو چیز بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، اگر مصدر ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آپ سے کہتا کہ 56 یا 60 مصدر یاد کرنے ہیں جی، اور یہ کہیں، میں آگے آگے میں کہتا اور پیچھے پیچھے آپ کہتے جائیں، تو یہ ایک رٹا سسٹم تو تھا، لیکن نہیں، ہم نے مصادر کو 35 سیٹ بنا کر ان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر انہیں ان کے ساتھ ایک ایک مثال پڑھ کے تو ان اوزان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم فعل ماضی اور فعل مضارع کو، ان کے اوزان کو نہیں سمجھیں گے، ٹیکنیکس کو نہیں سمجھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں جی ثلاثی مجرد کی طرف، یعنی یہ تو ذہن میں آپ بٹھا لیں، خماسی کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں، پیچھے رہے گا جی ثلاثی اور رباعی، تو فعل ہوگا یا ہوگا ثلاثی مجرد یا ہوگا ثلاثی مزید فی، یا ہوگا رباعی مجرد یا ہوگا رباعی مزید فی، خلاص۔ خماسی تو وہ اسم کے ساتھ اس سے تو گزر چکے۔ آپ کو ثلاثی رباعی کی تھوڑی سی آج ذرا اتنی سمجھ نہیں آئے گی، پچھلے آپ وہ جو ہے نا 14 سبق، وہ جب آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو یہ اپلوڈ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ پچھلے بھی آپ کر لیں اور مزید اس کو سن بھی لیں، اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو آپ یہاں فزیکلی سامنے بیٹھ کے وہ کر سکتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد کا جو فعل ماضی ہے نا جی، اب ہم ثلاثی کے ساتھ وہ ہم اٹیچ کر کے پڑھیں گے آج کی بات ٹھیک ہو گئی۔ تو جو ثلاثی، یا ادھر آگے کر لیتے ہیں، ثلاثی مجرد کا جو فعل ماضی ہوگا، یعنی پہلی چیز وہ ہے جی ثلاثی
मुजर्रद के फ़ेल माजी के औज़ान, और ना हो आप परेशान, वो सिर्फ 3 है। नंबर 1 ये फ़ाइल लाम, नंबर 2 फ़ाइल लाम। अब मीज़ान तो हमारा यही है ना, मीज़ान तो हमारा ये 3 हर्फ ही है। इस पे कभी हम आपने मसादर में देखा होगा इजाफा हमने कभी ता का किया, कभी हमजा का किया, थोड़ा बहुत हम करते रहे, लेकिन असल मीज़ान ये है। और तीसरा वजन भी है जी फ़ाइल लाम। अब मैंने शुरू में कैसे किया, फा एन लाम। पहला नुक्ता इसमें यह है कि फा पर भी जबर होगी, लाम पर भी जबर होगी, तीनों औज़ान। ठीक हो गया जी। अब सिर्फ मसला रह गया है इनका। तो पहले वजन में जबर होगी, दूसरे में जेर होगी और तीसरे में पेश होगी। अब मुझे बताएं जी, कोई समझने में दिक्कत हुई? फेल माजी, सुलासी मुजर्रद का जो फेल माजी है, इनका मतलब समझाएंगे तो फिर समझ हाँ जी, नहीं अभी तो हम सिर्फ औज़ान में आ रहे हैं। अच्छा औज़ान, ठीक। सुलासी मुजर्रद का जो फेल माजी है, अब देखिए जी फेल माजी ने रिश्तेदारियां बना ली। सुलासी मुजर्रद का अपना, रुबाई मुजर्रद का अपना, ठीक है जी। अब जो सुलासी मुजर्रद का फेल माजी है उसके कुल 3 वजन है। नंबर 1 फ़अला, नंबर 2 फ़अला, नंबर 3 फ़अला। ठीक हो गई जी। आप यहां से आप स्टार्ट हो जाए। पिछला आप ये समझिए कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन यहां से आप समझना शुरू करें। फेल माजी 3 वजन है उसके, सुलासी मुजर्रद के, फ़अला, फ़अला, फ़अला। तीनों औज़ान को समझाने का मैंने ये तरीका किया है कि ये जो 3 हर्फ है फ़ा और लाम असली, इनमें फ़ा और लाम पर तो ज़बरी होगी। सिर्फ जो है तब्दीली आ रही है, 3 वजन जिस हर्फ की तब्दीली से बन रहे हैं वो है ऐन। तो पहले मफ्तू है ज़बर, दूसरा मकसूर है फ़अला और फ़अला, यानी फ़अला, फ़अला, फ़अला। आप 2-3 दफ़ा यानी ताक़द में तीनों वज़न कहेंगे ना, फ़अला, 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 फ़अला। तो ये आपकी ज़ुबान पे आ जाएंगे और ज़हन में बिल्कुल ज़हन नशीन हो जाएंगे कि 3 वज़न है जी, और सिर्फ ऐन कलमा की हरकत। अब हम ऐसे करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो कुछ मिसालें पढ़ लेते हैं ताकि ये तीनों वज़न ज़हन नशीन हो जाएं। ठीक है जी। तो पहले की जो मिसालें हैं वो, अब यहाँ मिसालें का लफ्ज़ नहीं लिखते तो ये लकीर हम लगाएंगे। तो पहली है जी नसरा, दूसरा है जी फतह, तीसरी मिसाल है ज़हाबा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ज़हाबा। आगे है जी जलसा, और उधर लिखा हुआ है कतबा और आरफा। अब देखें, नसरा बर वज़न फ़अला, फतहा बर वज़न फ़अला, ज़हाबा बर वज़न फ़अला, जलसा बर वज़न फ़अला। पढ़ने का तरीका यही होगा, यानी वज़न ये है फ़अला, मिसाल है नसरा, फिर पढ़ने का तरीका, उसकी प्रैक्टिस करने का तरीका ये होगा कि पहले मिसाल ज़ुबान से निकालने के दरमियान में कहेंगे बर वज़ने, ये फारसी में यानी वज़न पर, इसका मतलब है वज़न पर। नसरा बर वज़न फ़अला, यानी नसरा फ़अला के वज़न पर है जी। ठीक है। तो ये जो अगर हम ऐसे कहें ना कि नसरा फ़अला के वज़न पर है तो जुमला बड़ा हो जाता है। तो फिर असातिज़ा ने छोटा सा ये किया हुआ है, नसरा बर वज़न फ़अला। ठीक हो गया जी। मज़ीद हमने वो मिसाल लिखी, कतबा बर वज़न फ़अला और आरफा बर वज़न फ़अला। वो PDF होगी तो वो आप देख लेंगे। दूसरी जी समिआ, समिआ, आलिमा, आलिमा। तीसरा है जी हफ़िज़ा, हफ़िज़ा, और शरबा,
शरबा, और आगे है जी हसीबा। ये इधर कैमरे में आ जाएगी मेरे ख्याल। हसीबा, अगर आपका वो सही नहीं कर सकते तो फिर दरमियान में आप बैठ जाओ। और आ रहा है सही है, बिल्कुल सही। चलो ठीक। समिआ बरवज़्न फ़ाइला, अलिमा बरवज़्न फ़ाइला, हफ़िज़ा बरवज़्न फ़ाइला, शरिबा बरवज़्न फ़ाइला, हसीबा बरवज़्न फ़ाइला। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं जी फ़ौला, जैसे शारूफा, शारूफा। दूसरी है जी दौफा, दाऊ, ये द्वाद पढ़ना है दौफा। मैंने कहा था कि चूंकि फारसी में ज़्वाद है और उर्दू में भी ज़्वाद है, फारसी में भी फ़ेल माजी और मुज़ारे और ग्रामर है, तो उर्दू में हम और फारसी में फ़ेल माजी फ़ेल मुज़ारे कह सकते हैं, लेकिन अरबी में फ़ेल मादी और फ़ेल मुज़ारे द्वाद ही पढ़ना है। शरूफा, दौफा, और तीसरा ये क़रुबा, क़रुबा। अब कैसे पढ़ेंगे प्रैक्टिस के लिए? शरूफा बरवज़्न फ़ऊला, दऊफा बरवज़्न फ़ऊला, क़रुबा बरवज़्न फ़ऊला। अब हमने यानी हजारों मिसालें होंगी फ़ाअला की, हजारों मिसालें हैं अरबी में फ़अला की, और सैकड़ों मिसालें हैं फ़ऊला की। अब ये जो वज़न नंबर 3 है ना, ये कम इस्तेमाल होता है, यानी फ़ऊला ये कम इस्तेमाल होता है। कम इस्तेमाल होने की एक वजह ये भी है कि जब हम फ़ऊला कहते हैं तो ज़ुबान पर अदायगी के वक्त दिक्कत होती है। तो जिन लफ्ज़ों में दिक्कत होती है अहले ज़ुबान के यहाँ वो लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, और जो अच्छे और सलासत और रवानी और इस तरह की रियायतों को सामने रखते हैं तो वो और ऐसे लफ्ज़ों से अपनी वो क्या करते हैं, दूर रहते हैं जिनमें बोलने में दिक्कत हो, अदायगी में दिक्कत हो। अब हमारे पंजाबी में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि गाँव के लोग उन्हें अदा कर लेते हैं, लेकिन शहर में रहने वाले पंजाबी जो लोग हैं वो बहुत सारे गाँव में बोले जाने वाले अल्फाज को छोड़ देते हैं। उनकी अदायगी की दिक्कत और सुनने वाले शहरियों के कानों की जो समा आता है उसको भी मलूज़ खातर रखते हैं, तो पोलाइट और नर्म और इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। शायरी में भी ऐसे होता है, शायरी में भी ऐसे होता है, क्योंकि शायर जो है अगर आप चाहते हैं, ये एक नुक्ता आ गया आपने शायरी का, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी गुफ्तगू दूसरों से मुनफरिद हो और बहुत ही मुफीद भी हो, तो फिर आप शायरी का मुताला करें। ज़बान जो भी आती है, अब अरबी ज़बान सीखना है तो अरबी शायरी को हम पढ़ेंगे, तो उर्दू शायरी का मुताला करें। तो अब कलाम इकबाल आप पढ़ेंगे, भले वो आपको सारा समझ में आपकी ना आए, लेकिन आपको अच्छे अच्छे मुरक्कबात मिलेंगे, अच्छे से अल्फाज मिलेंगे। अब देखिए एक शायर है, मसलन मैं शायर हूँ, मैं शायरी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं बाग में जाता हूँ और एक गैर शायर बाग में जाता है। अब हर तरफ जो है ना वो फूल खिले हुए, तो गैर शायर कहेगा कि बाग में हर समत फूल खिले हुए, और शायर जब जाएगा तो वो कहेगा बाग में हर समत फूल मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए कि जब इंसान मुस्कुराता है तो मुंह खुलता है, लब खुलते हैं, खिलते हैं, दांत नजर आते हैं, तो फूल भी जो खुलता है, खिलता है, वो उसकी जो शगुफा पहले होता है ना, जिस पंजाबी में डोडा कहते हैं, शगुफा फारसी में कहते हैं, शगुफा वो ऐसे से एक एक पत्ती वो खुलती है, उसकी आवाज़ होती है। हाँ, ये मैंने सुनी है अपने कान अच्छा अच्छा, लेकिन वो रात का अमल है, तो फिर आपने वो यानी किया से। होगा। खामोशी, ठीक ठीक है। है। तो अब 3 वज़न है जी, उनमें फ़ौला जो है वो कम इस्तेमाल होता है और फ़अला और फ़अला ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब देखिए समिअ अल्लाह, हम नमाज में कहते हैं समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, समा अल्लाह नहीं कह सकते क्योंकि इसका वज़न ही फ़अला है, समिअ पर वज़न फ़अल। अगर आपके सामने कोई कहता है जी नसुरा तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसका वज़न फ़अला है। अगर आपके सामने कोई कहता है जी हफ़ज़ा तो गलत हो जाएगा हफ़िज़ा, ठीक है। शरबा अगर कोई कहता है तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये है शरेबा। तो ये जो फ़ौल है इसमें कम आते हैं और फ़अला में और फ़अला में ज्यादा आते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है जी?
سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں. تو یعنی ان تینوں اوزان میں پہلا حرف آخری یہ وہ اس طرح کی جو تشریح ہے وہ یہاں لکھی ہوئی. جب پی ڈی ایف بنے گی تو آپ پڑھ لیجیے گا. اب آتے ہیں فعل مضارع کی طرف. تو فعل مضارع کے بھی 3 ہی اوزان ہیں. نمبر 1 یہاں جو میں نے ترتیب لکھی ہے یفعل. یفعل جزم ڈالنے کے لیے یہ جو ہے نا دائرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کی آیت آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ جو قرآن میں جیسے ہے اسی طرح لکھیں. باقی عربی میں جزم جو ہے نا دائرہ ہوگا. اچھا دوسرا اس کا وزن ہے یفعل. اور تیسرا اس کا وزن ہے یفعل. وہاں بھی عین کلمہ کا تھا فعل فعل فعل, یہاں بھی عین کلمہ کا ہے لیکن فعل مضارع کا جو وزن ہے اس میں یا کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یفعل یفعل یفعل. بہت آگے جا کر ہم دنیا میں ہوں یا نہ ہوں آپ نے اس وقت یہ سوچنا اور دیکھنا اس پہ غور کرنا ہے کہ یفعل پہلے کیوں لکھا گیا, یفعل بعد میں کیوں آیا اور آخر میں یفعل کیوں آیا. یہ آپ بعد میں کرتے رہیے گا. تو اگر غلط ہوا تو استاد کی غلطی پکڑی جائے گی. میں یہ سوال کرنے والا تھا. اوپر فعل آیا تو یا فعل کیا ہے, یا فعل درمیان میں آ گیا. فعل یا فعل یہ ہے. ٹھیک ہو گئی. تو پھر جو کچھ ہے یفعل یفعل اور یفعل یہ 3 وزن ہیں جو مضارع کے. تو ہم نے دیکھا کہ اس میں وہی جو ہمارا میزان ہے اس کو میزان کہتے ہیں. یہ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ اس طرح سننے کی توقع نہیں. فاعل نام ہمارا میزان ہے. ہمارے میزان میں کس کا اضافہ ہوا ہے؟ صرف یا کا اضافہ ہوا ہے اور 3 مضارع کے وزنوں کا. اب مثالیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک مثال پڑھ لیں. تو نصرہ سے بنا جی ینصر. ینصر. اور سمع سے بنا یسمع. یسمع. اور حسبہ سے بن گیا جی یحسب. اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ماضی میں نصر الحمدللہ اور ماضی میں سمع تھا, عین کلمہ مکسور تھا, لیکن یہاں یسمع ہو گیا ہے, عین کلمہ کے اوپر زبر ہے. اس کو آپ نے ذہن میں نہیں رکھنا. آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا. یفعل جیسے ینصر, یفعل جیسے یسمع, یفعل جیسے یحسب. اب نصرہ اس کا ترجمہ کرتے وقت ماضی میں تو صرف ماضی کا ترجمہ کرو. نصرہ اس نے مدد کی, فتح اس نے کھولا, ذہب وہ گیا, جلس وہ بیٹھا, سمع اس نے سنا, علم اس نے جانا, حفظ اس نے یاد کیا, شرب اس نے پیا, حسب اس نے گمان کیا, شرفا وہ عزت والا ہوا, ضعفا وہ کمزور ہوا, قربا وہ قریب ہوا. تو وہ ایک ہی معنی ماضی کا چلے گا, لیکن فعل مضارع میں 2 معنی چلیں گے. ینصر وہ مدد کرتا ہے اور دوسرا کیا ہوگا وہ مدد کرے گا. تو درمیان میں یا لگا کے تو وہ کر لیتے. یفعل کا یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا. یحسب وہ گمان کرتا ہے یا گمان کرے گا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جیسے فعل ماضی میں عین کلمہ مفتوح مکسور اور مضموم ہے, ایسے ہی فعل مضارع میں بھی عین کلمہ مضموم اور مفتوح اور مکسور ہے. ٹھیک ہے جی. تو عین کلمہ ادھر بھی حرکت میں تبدیلی تھی 3 اوزان میں, اور مضارع کے 3 اوزان میں بھی عین کلمہ کی حرکت کی تبدیلی ہے. دوسری یہاں یہ ہے کہ آخری حرف جو نا عموماً جو مضارع کا وزن ہے اس کے اوپر پیش ہے اور شروع میں یا ہے. اچھا, یا مضارع کے کچھ حروف ہیں, مضارع کے کچھ حروف ہیں جن میں سے ایک یا ہے.
اور وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، شروع میں استعمال ہوتا ہے تو وہ آ گیا۔ اب ایک اور ہے کہ جو ہے نا جی لام کلمہ تو میں نے بتا دیا کہ وہ مضموم ہے، اور عین کلمہ یا مضموم تھا یا مفتوح ہے یا مکسور ہے۔ رہ گیا مسئلہ فا کا، تو فا میں ادھر ماضی کے آپ نے دیکھا کہ تینوں وزنوں میں مفتوح ہے اور مضارع میں تینوں وزنوں میں ساکن ہے، تو اس کا مضارع میں ساکن نہیں رہے گا یہ فا کلمہ۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں دوسری ٹیکنیک کی طرف کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد اور اس کی اقسام اور اس کو سمجھنے کے لیے، تو اب یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ وزن تو ہم نے معلوم، تو کیا تین وزن ہوں گے ثلاثی مجرد کے؟ تین ہی فعل ہوں گے وزن جو ہم نے تین پڑھے، یا یہ کیسے ہوگا؟ تو ثلاثی مجرد کے بنیادی طور پر تو فعل ماضی کے یہ تین وزن ہیں، لیکن ثلاثی مجرد کے جو ابواب بنتے ہیں وہ بنتے ہیں جی 6۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا تھا پچھلے درس میں۔ اچھا، اب وہ جو 6 شکلیں ہیں، وہ 6 شکلیں بہت ہی ٹیکنیکل بنتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو میں وہ آپ کو پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ وہ جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب بنتے ہیں، طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ایک وزن لیتے ہیں ماضی کا، ایک وزن لیتے ہیں مضارع کا، تو ایک باب بن گیا۔ اس طریقے سے 6 باب پورے کرتے ہیں۔ اب وہ کیسے پورے کریں گے؟ تو سب سے پہلے فعلا پہلا وزن لیں گے ماضی کا، ٹھیک ہے جی، تو اس کو باقیوں کو سمجھنے کے لیے یہاں ایک وہ نقشہ کا جو سٹائل ہوتا ہے یا ایرو کا وہ بنا لیتے ہیں۔ مثلا پہلا ماضی کا وزن ہے جی فعلا، فعلا۔ تو جو پہلی صورت ہے وہ یوں ہوگی کہ یفعلو کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوگا، یفعلو کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوگا، یفعلو کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ جو ہے نا یفعلو یفعلو میں فرق نہیں کرتے بہرحال ہم تو فعلا کہ گویا پہلا جو ماضی کا ہے وہ مضارع کے تینوں کے ساتھ ہو گیا۔ یہ ایک نقشہ بنا لیتے ہیں، باقی آپ کو سمجھ جائے۔ یفعلو اور یفعلو پہلے کر لیں، جو بھی کرتے ہیں یفعلو اور یفعلو۔ اب دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہوا کہ ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہم بنائیں گے ان میں جو فعل ماضی کا پہلا وزن ہے یعنی فعلا، اس سے مضارع یفعلو بھی آتا ہے، یفعلو بھی آتا ہے، یفعلو بھی آتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ وجہ یا لفظ سے نہیں، فعلا جو ہے نا فعلا، جی پہلے میں پھر بات کو دہرا دیتا ہوں۔ ثلاثی مجرد کے جو انہوں نے 6 باب بنائے ہیں عربی افعال کو سمجھنے کے لیے، 6 انہوں نے باب بنا دیے۔ اچھا، اب 6 باب کیسے بنائے ہیں؟ 6 باب انہوں نے ایسے بنائے ہیں کہ ماضی کا ایک وزن لیا، ادھر سے مضارع کا وزن بھی لے لیا، ٹھیک ہو گیا جی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ کیسے ماضی کا وزن لیتے ہیں اور کیسے مضارع کا وزن لیتے ہیں، تو ان میں سے میں پہلا بتا رہا ہوں کہ جب وہ فعل ماضی فعلا لیتے ہیں تو مضارع میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ تینوں ہی ساتھ لگا لیتے ہیں، فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، تو ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں یہ ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا میرے خیال میں نقشہ بنا ہی دوں تاکہ اور واضح ہو جائے، وہ ویڈیو میں آ جائے گا یا ادھر آگے کر لیتے ہیں۔ دوسرا وزن ہے جی
فعلا یہ یہاں آ رہا ہے کیمرے میں آگے چلے پہلے آگے فعلا فعلا اب ماضی کا دوسرا وزن ہے فعلا ٹھیک ہے جی اب اس سے کیا ہوگا فعلا سے ایک تو بن جائے گا جی یفعلو اس کا اپنا کیا مطلب اس کا اپنا کا کیا مطلب یعنی یہ بھی ہے مکسور تھا تو ادھر مکسور آ گیا فعلا یفعلو دوسرا اس کا فتح کے ساتھ بھی آ جائے گا یفعل تو اب مطلب یہ ہوا کہ جب ماضی مفتوح ہو عین مفتوح ہو فعلا پھر تو مضارع کے تینوں اوزان آ جائیں فعل یفعلو فعل یفعلو فعل یفعلو لیکن جب ماضی ہوگا مکسور فعلا تو پھر دو مضارع کے وزن آئیں گے یفعلو اور یفعلو یفعلو نہیں آ سکتا ٹھیک ہے جی تیسرا ہے جی فعولا تیسرا وزن ہے ماضی کا فعولا یہی ہے نا تیسرا فعولا تو اس سے مضارع کا ایک ہی وزن آئے گا اور وہ اسی پیش کی مناسبت سے آئے گا تو وہ ہوگا جی یفعل تین اور دو پانچ اور چھ پورے ہو گئے یفعلو یفعل اچھا جی اب ہم ایک اور طریقہ کر لیتے ہیں جب ماضی مفتوح العین ہو فعلا تو مضارع اس کا آئے گا یفعلو ٹھیک ہے جی جب ماضی مکسور العین ہو تو مضارع اس کا آئے گا یفعلو اور جب ماضی مضموم العین ہو تو مضارع اس کا آئے گا یفعلو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی یہ تو تھا ایک ایک لیکن جو پہلا وزن ہے اس میں ورائٹی یہ ہے کہ وہ تینوں مضارع کے اوزان کے ساتھ آ رہا ہے یفعلو کے ساتھ بھی یفعلو کے ساتھ بھی یفعلو کے ساتھ اولو کے ساتھ بھی تو تین یہ ہو گئے دو وہ ہو گئے ایک یہ ہو گیا تو یہ بن گئے 6 باب انہیں دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے 6 ابواب اب آپ کو پتہ چل گیا ہے جی کہ ثلاثی مجرد کی یہ 6 ابواب ہیں اب یہ جو 6 ابواب ہیں ان کی ہم تفصیل پڑھیں گے ٹھیک ہے اور ان کی مثالیں ہوں گی اب ہمیں کام جب ہم یہ 6 باب پڑھیں گے تو پہلے تو وہ کریں گے نا ماضی کا ایک وزن ایک مضارع کا وزن تیسری چیز جو ہے وہ مصدر ہوگا کون سا مصدر اسی کا مصدر مثلا اب پہلا ہے جی یہ لیتے ہیں فعل یفعلو مثلا یہ لے لیتے ہیں یا یفعلو لے لیتے ہیں فعل یفعلو نصر ینصر ٹھیک آ گیا جی فعل یفعل نصر ینصر اب دو زبر جو ہے وہ پیش میں بدل جائے گی جی ناصر را کا زبر ہے تو یعنی فتح جسے کہتے ہیں ہاں یعنی اس وزن کے مطابق ہو جائے گی دوسری ہو جائے گی اچھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھئی آپ نے ماضی نصر لکھا ہے اور مضارع ینصر لکھا ہے یہ کہاں سے نکلا ہے تو تیسرے نمبر پر ہم مصدر بیان کریں گے کہ اس مصدر سے یہ بنا ہے ماضی اور مضارع ٹھیک ہو گیا جی تو انشاءاللہ آج کا جو درس ہے یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے تکمیل آشنا ہوتا ہے اور کل ہم ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ اور جو لوگ خواتین و حضرات ہماری ویڈیوز ملاحظہ کرتے ہیں ان کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ان سوالات کو پڑھ کر انہیں تسلی بخش جواب دیا جائے گا اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و شفیعنا و مأوانا و ملجانا و قدوتنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ